بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اجل صحابہ میں سے ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد مدینے کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اور یہ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب کبھی بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں وہ کام جو صحت کی حالت میں کرتا تھا نہیں کر پاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں جب تک وہ بیمار رہتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے، وہ اعمال اور اس کی نیکیاں اللہ رب العزت لکھتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں پوشیدہ رکھی ہیں، اور بہت سی باتیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث میں جو اعمال لکھنے کی بات ہے وہ یہ نفلی عبادات اور نفلی اعمال کی بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے فرائض کا، تو فرائض کو ادا کرنے ہی سے ادا مانا جائے گا۔ نفلی عبادتوں کا ہاں الگ معاملہ ہے، اور فرائض میں اللہ رب العزت حالات کے اعتبار سے تخفیف فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سفر کی حالت میں اللہ نے تخفیف فرما دی، بیماری کی حالت میں تخفیف فرما دی۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، لیکن اگر سکت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ بیٹھ کے پڑھنے کی سکت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھ لیجئے، اشارے سے پڑھ لیجئے، لیکن یہ فرض ہے اور اس کو ہر حال میں بجا لانا ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک ان فرائض کی بجاوری ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ایک حالت میں انسان کو نہیں رکھتا، اور اللہ چاہتا ہے کہ جب اس کے اوپر جیسی حالت آئے اور وقت کا جیسا تقاضا ہو اس اعتبار سے انسان کام کرے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ انسان کو بیماری لاحق ہو اور اس کے اندر وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو، تو انسان کو چاہیے ایسے مواقع میں واویلا نہ مچائے، اور یہ نہ کہے کہ ارے میں صحت مند ہوتا تو میں یہ کر لیتا، اور تندرستی ہوتی تو میں یہ کر لیتا۔ اللہ نے اس کے لیے یہ حالت لکھی اور اس کے دل کو توڑا، اور اس کے دل کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوئی۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العزت نے اس دل کو بنایا ہے، اور اس دل کے اندر جب شکست و ریخ پیدا ہوتی ہے اور کہیں سے کوئی ٹکڑا پیدا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع دیکھنے میں یہ آیا کہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اور قریب، اللہ رب العزت سے انسان اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کا، مسلمانوں کا جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کا ماحصل اور مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ اسی لیے کہا تو اس حدیث کے اندر جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت وہ اعمال لکھ لیتے ہیں، تو در حقیقت وہ اعمال نفلی عبادات میں سے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب حالات میں ڈالتا ہے تو ان حالات سے نپٹنا، ان حالات پہ واویلا نہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ حالت پسند ہے اور اس حالت میں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک بزرگ گئے ایک صاحب کی عیادت کرنے کے لیے، تو دیکھا وہ الحمدللہ اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ کا الحمدللہ اللہ کہنا خوب ہے، اللہ رب العزت نے اس حالت میں ڈالا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے تھوڑا سا گڑ گڑائیں کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں یہ عطا فرما، ہمیں وہ عطا فرما۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا جاتا تھا 2 چیزوں کے درمیان، تو آپ آسانی والی چیز کو پسند فرماتے تھے، اختیار کرتے تھے، اور در حقیقت اس میں یہ بات پوشیدہ ہے
کہ اے اللہ میں سخت چیزوں کا اہل نہیں ہوں، میں تو آسانی کے ساتھ جو کام کر لے جاؤں آپ کے یہاں قبول ہو جائے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بہادری نہیں دکھانا ہے، اللہ رب العزت سے طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے کہ ہاں اگر مصیبت پڑی ہے تو ڈٹ گئے کہ ہاں ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے اور بالکل زبان پہ بات نہیں آئے گی۔ زبان پہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بات کا آنا یہ اللہ رب العزت کو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود ان حالات سے گھبرانا یہ انسان کی فطرت نہ ہونی چاہیے، اور انسان کو پریشانی تو لاحق ہوں گی، اللہ نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اسباب کی دنیا ہے، تمام طرح کے اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بہت ہی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اور بڑے سکون کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی کو کسی وجہ سے کوئی عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس میں اس کو پریشان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ نفلی کام و نفلی عبادتیں جو صحت کے حالت میں انسان کرتا تھا یا کسی اور مشغولی کی وجہ سے وہ نہیں کر سک رہا ہے، اللہ رب العزت اس حالت میں جب نہیں کر پا رہا ہے اس کے نام اعمال میں وہ چیزیں لکھ دیتا ہے، وہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سکون نصیب فرمائے، اطمینان نصیب فرمائے، اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی وجہ سے ہم کوئی کام نہ کر سکیں تو اس پر سکون نصیب فرمائے کہ اللہ رب العزت، اور یہ یقین بھی نصیب فرمائے کہ اللہ رب العزت اس اعمال اور اس کام کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ضرور عنایت فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ تمامی حضرات کو بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔